یہ سورہ یاسین مبارک ہے نا، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، سورہ یاسین کی آیت نمبر 1۔ تو سورہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قسمیں کھا کھا کر سارے ایمانات کی قانیت بیان کی، اور رب تعالیٰ نے قرآن کی قسم فرما کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ثابت فرمائی۔ مقام دیکھو کہ ہم کس نبی کی امت میں ہیں۔ یہ شان مبعوث صلی اللہ علیہ وسلم۔ رب تعالیٰ کے عذاب سے کفار منافقین نہ بچیں گے، کیونکہ ان کے پاس دوزخ بجھانے والا پانی نہیں ہے۔ مومنین دوزخ کو عذاب دینے سے عاجز کر دیں گے۔ مومنین دوزخ کو وہ کہہ نہیں جلدی جلدی گزر جا، تیرا نور بھی آگ ٹھنڈی کرے، وہ نور حاصل کرو، مومن بنو۔ پہلے تو انسان بنے، پھر مسلمان بنے، پھر مومن بنے، پھر درجہ بدر ولی کے ولایت کے درجے طے کریں۔ مومن کی تو بذات خود بڑی شان ہے۔ اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں بہنے والے آنسو ہے نا، کہ ان کے پاس ایمان کا نور ہے نا، مومن کے پاس ایمان کا نور اور خوف خدا۔ اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہنے والے آنسو ہیں ان کے پاس، جو نور جو آگ کو بجھا رہا ہے، جن سے دوزخ پناہ مانگے گی، اور مومن کے چہرے پر کے نیک اعمال کا نور ہوگا۔ آل عمران کے آیت نمبر 106 میں ہے نا، یوم تبیض وجوہ، یہ مومن کو حسن یعنی مومن کے چہرے چمکتے ہوں گے۔ ادھر چہرے چمکاؤ نور سے، اوپر چھائیاں پڑی ہیں چہروں کے اوپر، غفلت کی، نفس کی، جنہیں اٹھنا ہی نہیں، جو غفلت میں شکار۔ غفلت بہت بڑا والی عذاب ہے۔ جیسے دنیا کا نشہ نہیں ہوتا، ایسے غفلت بھی ایک نشہ ہے، سستی ہے نا۔ اللہ مومن کو حسن کافر کی بات شکلی قیامت میں معلوم ہوگا۔ مومن کی حسن کافر کی بات شکلی قیامت میں معلوم ہو جائے گی، بلکہ سب کو محسوس ہوگی۔ صرف معلوم نہیں ہوگا، محسوس بھی ہوگی۔ ان کے چہرے چمکیلے ہوں گے، ان کے پیر اچھا ہوں گے۔ دل جو ہے نا، دل کی سیاہی چہرے پہ نظر آتی، نئی بات کر۔ دنیا میں 3 قسم کے لوگ ہیں: طالب دنیا، طالب آخرت، طالب مولا۔ طالب دنیا، طالب آخرت، طالب، ہم نے یہ تینوں سفر کرنے ترتیب سے۔ طالب دنیا سے طالب آخرت بننے ہیں، طالب آخرت سے طالب مولا بننے۔ وہ معاشر اللہ کو تب جب منزل ملتی ہے نا، سمجھا رہی؟ ترتیب سے طے کریں گے نا انشاءاللہ۔ بعض لوگ ہم آتے ہیں کہ بعض لوگ دنیا میں رہتے ہیں، بعض لوگوں میں دنیا رہتی۔ جو کشتی دریا میں رہے یا پار لگائے، جو کشتی دریا میں رہے پار لگے، اور جس کشتی میں دریا آ جائے وہ غرق ہو جائے۔ جس دل میں اللہ کی یاد آ جائے، وہ حضور پاس کس کو مصطفیٰ آ جائے، وہ پار لگ گیا، اور جس دنیا میں محبت آ جائے۔ اللہ عصر کے وقت نمازی کے آگے سورج ہوتا ہے۔ ابھی نماز پڑھی، سر کا سورج آگے، اور سورج کے پجاری بھی سورج کے آگے سجدہ کرتے ہیں۔ سورج کے پجاری، سمجھ نئی بات ہے، سورج کے پجاری بھی سورج کے آگے ہی سجدہ کرتے ہیں، مگر نمازی مسلمان سجدے سے مشرک نہیں بلکہ متقی بن جاتا ہے، اور سورج پرست اس سجدے سے مشرک ہو جاتا ہے، کیونکہ مومن کا مقصود رب تعالیٰ ہے اور مشرک کا مقصود سورج ہے۔ مقصود بدلنے سے نتیجے بدل جاتے ہیں۔ تو مقصود ہونے اور موجود ہونے میں بڑا فرق ہے۔ تو مومن کا مقصود اللہ کریم ہے، منافق کا مقصود دنیا ہے۔ اگرچہ دونوں کے سامنے دنیا موجود تو ہے، مگر مومن کی مقصود نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نیت خیر نصیب کرے۔ بندوں کے حالات مختلف ہیں۔ یہ سورۃ آل عمران کے 153 کے حوالے سے بات کر رہا ہوں۔ بندوں کے حالات مختلف ہیں۔ بعض وہ جو مانگے تو وہ نہ ملے، بعض وہ ہیں کہ مانگتے ہی ان کی مراد پوری کر دی جائے، بعض خوش نصیب ہوئے کہ حق جن کے دل میں خیال آئے اور کام ہو جائے۔
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے تھے، ایک بدو آیا تو وہ کہتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں، تو آپ کا کیا ثبوت ہے کہ اللہ کے رسول ہو؟ کوئی نصیب تھا نا، اللہ نے کوئی آسانی پیدا کر دی. وہ درختوں کا جھنڈ تھا، درخت تھے بہت زیادہ. اس درخت کو جا کے کہنا کہ میرے پاس آئے. وہ ٹہنی کو تجھے ثبوت کے لیے کہہ رہا ہوں. اس نے جا کہا کہ تجھے حضور پاک بلا رہے ہیں. وہ ٹہنی وہاں سے ٹوٹی، زمین پہ آئی اور جڑ بن کے تو پھر قدموں میں جگہ جگہ سجدہ کر رہی تھی. سجدہ کرتی پھر اٹھتی، پھر سجدہ کرتی پھر اٹھتی، سر پہ سر. اس نے کلمہ پڑھ لیا، اس کو ثبوت مل گیا نا. سمجھ آئی بات کی؟ اللہ. سجدے کرتی پھر اٹھتی، سجدے کرتی پھر اٹھتی، پھر سیدھی ہوتی، پھر سجدہ کرتی، پھر سجدہ. اللہ. اور بات وہ بھی ہے کہ جو بیر عشق میں فنا ہو کر اس طرح پہنچ گئے کہ رب تعالیٰ انہیں دے دے کر بخشیں کر کے فنا منائے. یہ لے لو، یہ لے لو. یہ ذرات غازی ہے نا، یہ ذرات غازیان جنگ عہد والے آخری درجہ والوں میں، جنگ عہد والے آخری درجہ والوں میں، کہ رب تعالیٰ نے ان غازیان نے جنگ عہد کی خطا کا تو ذکر کیا مگر ان سے توبہ کا جو کفارہ کا مطالبہ ہی نہیں کیا. پڑھو قرآن جی. خطا کا ذکر ہے، نہ توبہ کا ذکر ہے، نہ کفارہ کا ذکر ہے، بلکہ بغیر توبہ کا مطالبہ فرمایا، معافی کا اعلان کر دیا. توبہ نہیں کرائی، ویسے ہی معافی کا اعلان کر دیا. پھر اس کی وجہ بتا دی. وجہ بھی کہ اس لیے کیا گیا تاکہ تمہارے دلوں پر صدمہ کا میل نہ آئے. لا کیلا تازنو. معافی اس لیے دے دی کہ جو استاد پڑھی ہے نا، اس کا رنج و غم نہ کرو. انہوں نے مکان خود چھوڑا تھا، نفس سے فرمایا تھا نہیں چھوڑنا، انہوں نے خود ہی چھوڑا تھا نا. اللہ. یہ درجہ، یہ اللہ کیا اللہ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے. اللہ ہمیں کاموں کا نہیں خبر، ہم کیوں کٹھے ہوئے. ملک نہیں پتا آپ کو ہم گھر میں کیا کرتے ہیں، باہر میں کیا کرتے ہیں، مسجد میں کیا کرتے ہیں، بازار میں کیا کرتے ہیں، آپ کو نہیں پتا؟ ہاں نہیں.